چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو دیاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں کر محبت اللہ دے دلدار کر محبت اللہ دے دلدار نال رب کرے گا تیریاں دلداریاں رب کرے گا تیریاں دلداریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے ماہ صفر المظفر کے حوالے سے کہ جس میں اکثر اولیاء کرام کے آراس مبارک آتے ہیں، اس مبارک آتے ہیں، تو اس حوالے سے آج میں اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی سیرت کے حوالے سے چند ایک پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج سالہ سال اگر ہمارے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ہماری عادات بدلتی ہیں، نہ طور طریقے بدلتے ہیں، نہ سیرت میں کچھ نکھار آتا ہے۔ اس میں قصور ان اللہ والوں کا نہیں ہے، ہم نے برتن ہی دل کا الٹا رکھا، اور ہم وہ جو چیز حاصل کرنا چاہیے تھی وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج چند ایک باتیں ایسی ضرور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اولیاء اللہ بعض خطبہ حضرات بس یہ آیت پڑھ کے ہر بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، اور ہر گدی نشین کو اتنا بڑا قطب سمجھتے ہیں کہ بس اس کے منہ سے جو بات نکلے گی بس پوری ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح ہوتا تو احادیث اور قرآن ہمیں واضح بیان کر دیتا، لیکن آئیے قرآن نے جو ہمیں وضاحت سے بیان دیا ہے، اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں، ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، یعنی جس ولی کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ کے بارے میں جس کا عقیدہ درست ہو اس کا ایمان پکا ہے۔
وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب یہاں اکثر ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ متقی کہتے کسے ہیں اور تقوی کیا ہوتا ہے۔ عموماً جب بھی یہ لفظ آتا ہے، اور قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اس لفظ کا جا بجا استعمال کیا گیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی ہے کیا؟ عزیزان محترم، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے حضرت عبداللہ ابی بن کعب سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں تقوی کا ارشاد فرمایا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، جس طرح دونوں طرف سے ایک تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور اس راستے سے، اس تنگ راستے سے آپ نے گزرنا ہو، یقین جانیے آج ہر طرف سے راستہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ آج ہر طرف سے راستہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات نا جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جو دن رات آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور دن رات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض اوقات جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہی آپ کے مخالف نکلتے ہیں، وہی آپ کے دشمن نکلتے ہیں، اور وہی آپ کو گرانے والے نکلتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان دشوار اور گھاٹی گزار راستوں پر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو امیر المومنین، آپ بتائیے کہ ایک اتنا راستہ تنگ ہو، دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہاں سے اپنے جو جسم کے اوپر جو لباس ہوگا، اب اس ٹائم جو لباس ہوتے تھے، ابھی بھی عرب کا جو رواج ہے وہ لمبے جبے پہنا کرتے ہیں، لمبا ان کا لباس ہوتا ہے، لمبے کرتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اس طرح کا جبہ بھی پہنا ہو اور راستہ بھی بہت تنگ ہو، دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوں، تو پھر وہ کیسے گزرے گا؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر وہ اپنے لباس کو سمیٹے گا اور سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے اس دشوار گزار راستے سے گزرے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تو پھر امیر المؤمنین سمجھ لیجئے کہ دونوں طرف سے گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، دونوں طرف سے گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، اور ہم نے اس تنگ راستے سے گزرنا ہے، اس تنگ راستے سے گزرنا ہے۔ پس جو اس تنگ راستے سے ان گناہوں سے بچ کر، ان خاردار جھاڑیوں سے بچ کر گزر گیا، وہی متقی پرہیزگار ہے، وہی متقی پرہیزگار۔ یعنی تقویٰ کہ میں نے یہ نہیں کہ آپ نیکی کرنے والے بن جائیں، تقویٰ کہ میں نے یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں، آپ گناہ سے بچیں، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ نیکی کرنے والے کو متقی پرہیزگار نہیں کہتے، بلکہ گناہ سے بچنے والے کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم پیروکار حنفی کہلاتے ہیں، ایک مرتبہ کوفے میں ایک بکری چوری ہوئی، تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے 3 مہینے بکری کا گوشت نہیں کھایا، 3 مہینے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور والا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں اس لیے گوشت نہیں کھا رہا 3 مہینے سے، حالانکہ خریدنا بھی اپنے پیسوں سے ہے، خریدنا بھی اپنے پیسوں سے ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کا مال میں کھا لوں، چوری کا مال میں کھا لوں۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ میں جب تک یہ صفت نہ ہو وہ ولی بن نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کے ولی میں یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت نہ ہو وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ اور پھر عزیزان محترم، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی سیرت کا وہ رنگ جو قرآن میں بتایا ہے اولیاء اللہ کی، ہم نے تو ولی اس کو سمجھا کہ جس کے لمبے بال ہوں، جس نے زیادہ کڑے پہن رکھے ہوں، بڑا سا جبہ پہنا ہو، بہت بڑی گدی کا جانشین ہو، بس ہم نے سمجھا کہ بس یہی اللہ کا ولی ہے۔ یارو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ پرفتن دور ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقت کا نماز کا پابند ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کو محلے میں ہی اللہ کا ولی مل جائے، آپ کہیں دور بھاگ کر جائیں
کہ جاؤں اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کروں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی مسجد کے اندر ہی کوئی اللہ کا نیک ولی مل جائے، کبھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ لیا کرو اور اس سے بھی کچھ سیکھ لیا کرو۔ لیکن کاش ہم نے جو اولیاء اللہ کی سیرت کا رنگ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یعنی اللہ کے ولی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ صفت کس نے بیان کی ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو رب کے بندے یعنی رحمان کے جو بندے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ جس ولی کے اندر جس کو ہم نے مانا ہے اگر عاجزی نہیں ہے تو سمجھ لو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، اس کا غرور تکبر اتنا ہے، اتنا تکبر ہے کہ نہ وہ مریدوں سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، نہ ان کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے اسے اللہ کا ولی مان لیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ، آج جس کے 2-3 مرید ہو جائے نا، یہ نیٹ کا دور ہے، ساری چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی اکڑ اتنی ہو جاتی شاید وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آسمان کو روک کے رکھا ہے، اگر ہاتھ ہٹا لیا تو آسمان گر جائے گا، بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اس کے چیلے چمچے کرچے وہ اس کو اتنا اٹھاتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی زبان سے نکالے، منہ سے نکالے، رب تعالیٰ قبول کر دے گا۔ نہ میرے ساتھیوں، ان وسواس نے ہمارے عقیدہ اہل سنت کو مسمار کر دیا، مٹا دیا۔ عقیدہ اہل سنت صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کی زمین پر۔ اور آج فاروق اعظم کا نام آپ نے سنا ہے، وہ ہستی ہیں فاروق اعظم کے اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم کی ذات ہوتی، چونکہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت فاروق اعظم کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم وہ ہستی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فاروق اعظم کی جب یہ شان ہے تو کبھی فاروق اعظم کا آپ نے یہ جملہ یا کوئی ایسا بیان احادیث میں کہیں آپ کی سیرت میں کہیں پر کوئی ایسا جملہ کسی عالم سے کسی خطیب سے سنا ہو کہ فاروق اعظم نے فرمایا ہو کہ میری یہ شان ہے، میرے یہ کمال ہے۔ آج کیا ہوتا کیا ہے؟ آج محفل میں ہوتا کیا ہے؟ ایک اسٹیج سیکرٹری کو، ایک کمپیر کو بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت صاحب کے یہ اوصاف ہیں، حضرت صاحب یہ کر سکتے ہیں، یہ کمالات ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں نے ہمارے عقیدے کو مزید میلا کیا اور ہم سمجھتے گئے کہ بس یہی کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نہ میرے ساتھیوں، آؤ قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، جب قرآن کی طرف رجوع کرو گے، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرو گے تو آپ کو نکھرتا ہوا عقیدہ نظر آئے گا، ایک اجلا اور صاف ستھرا عقیدہ نظر آئے گا اور قرآن و حدیث سے عقیدہ نظر آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم کے اندر پھر بھی کتنی عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ آپ حج کو جا رہے تھے، حج کو بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک ایک خشک تنا آپ کو نظر آیا، فاروق اعظم کو ایک خشک تنا نظر آیا۔ جب آپ نے خشک تنے کو دیکھا نا، آپ اس تنے کے قریب گئے، اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت کو یوں باہوں میں لے لیا اور خوب روئے، تھانے مار مار کے روئے۔ سارے ساتھی حیران ہیں کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے، یہ خشک تنا ہے، خشک درخت ہے، آپ اس سے اس طرح مل رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں، فاروق اعظم وہ ہے جو کبھی یہاں آتا تھا 10 اونٹ چرایا کرتا تھا، فاروق اعظم سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور اس پہ بھی مجھے والد ڈنڈے مارا کرتا تھا کہ تم سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ آج وہ فاروق اعظم ہے جو پوری دنیا پہ سلطنت کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، جس کی پوری امت کی باغ ڈور جس فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں نہ اس دور کو یاد کر کے میں روؤں؟ تو اسے کہتے ہیں عاجزی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
اور یہ اولیاء اللہ کی مزید جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے، ایک تو ایمان والا ہو، دوسرا متقی اور پرہیزگار ہو، اور دوسرا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب اللہ کی زمین پر چلے تو عاجزی اور انکساری سے چلے، اکڑ کے نہ چلے۔ اور پھر آگے جو صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اسے ملتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ یعنی ہر کسی سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج جو ہم شروع ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نے ایک پوسٹ کر دی بس اس پر لگ گئے، سارے کمنٹ کر رہے ہیں، سارے مفتی بن جاتے ہیں، سارے عالم بن جاتے ہیں۔ کوئی کیا دلیل دے رہا ہے، کوئی کیا دلیل، ٹکے کا پتہ نہیں ہے کہ علم ہے کیا، حدیث ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ حضور والا میں نے کچھ علم پڑھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تقریر کروں، خطاب شروع کروں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، تم خطاب نہیں کر سکتے، خطاب نہیں کر سکتے۔ عرض کی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب تم خطاب کرو گے نا، تم خود کو سمجھو گے کہ میں نیک اور متقی ہوں، باقی سب گناہگار ہیں، سارے مجرم ہیں، تمہارے اندر ایک انا آ جائے گی، ایک غرور آ جائے گا، لہٰذا تمہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ یارو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ علم ہے کیا، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ علم ہے کیا، تو جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہر ایک کے ساتھ آپ الجھو گے، یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تمہیں جاہل ملے اور تم سے بحث کرے تو ہر کسی سے الجھنا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے، بہت پیاری حکایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گدھے اور گھوڑے میں بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے میں بحث ہو گئی۔ بحث کس چیز پر ہوئی؟ گھوڑا کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے اور گدھا کہتا ہے کہ نہیں، آسمان کالا ہے، آسمان کالا ہے۔ آسمان کون سے رنگ کا ہے؟ نیلے رنگ کا ہے۔ جب یہ بحث بڑھ گئی، تکرار بڑھ گئی، تو بات پہنچی جنگل کے بادشاہ شیر تک۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ آیا شیر کے پاس کہ آپ ہی فیصلہ کیجئے، ہم میں تکرار زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ گھوڑا کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے، گدھا کہتا ہے آسمان کالا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پر۔ تو شیر نے جو فیصلہ دیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیر نے گھوڑے کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ گھوڑا سٹپٹایا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو شیر نے کہا کہ سٹپٹانے کی ضرورت نہیں ہے حضور والا، میں نے تو صحیح جواب دیا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور یہ گدھا کہتا ہے کہ نہیں، آسمان کا رنگ کالا ہے، آپ نے سزا پھر بھی مجھے دے دی ہے۔ کہا ہاں، سزا اس لیے دی کہ تو نے گدھے سے بحث کیوں کی، گدھے سے بحث کیوں کی تو نے۔ تو ہر ایک گدھے سے منہ نہیں لگانا چاہیے یارو، ہر ایک کے ساتھ بحث بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ گدھوں سے بحث کرو گے نا تو اس طرح کے جواب ضرور آئیں گے۔ گدھوں کو چھوڑ دو، وہ اپنے ہینکتے رہیں، جس طرح کرتے رہے۔ اگر تمہیں اللہ نے حوصلہ دیا ہے اور اس صفت کو جانتے ہو کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے وفا کرنے والوں، تمہارا مشن عظیم ہے، تمہارا مشن عظیم ہے، تمہارا مشن بہت بڑا عظیم ہے، اس لیے تمہیں گدھوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، مزید میں نکھار کے بات نہیں کرتا، آپ سمجھدار ہیں کافی۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی جو صفت ہوتی ہے وہ ہر کسی سے بحث۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں اولیاء اللہ نے سکھائی ہیں۔ کاش کہ ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیم بھی پڑھی ہوتی، کاش کہ ان سے کچھ سیکھا ہوتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطاب کر رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں ہر ٹائم اللہ کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے، کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دروازہ ضرور کھلے گا، رب کی رحمت کا دروازہ ضرور کھلے گا۔ تو ایک بوڑھی مائی صاحبہ کھڑی تھی، جب انہوں نے یہ سنا نا کہ یہ ہو رہی ہے تقریر اور خطاب ہو رہا ہے، اب یہاں میں خطاب کروں، کوئی کھڑا ہو کر میرے ہی خطاب پہ کوئی اعتراض کرے، میں آگ بگولا ہو جاؤں گا، فوراً اس سے لڑ جاؤں گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اولیاء اللہ کی وہ صفت عطا فرمائے، وہ تعلیم پر ہم بھی عمل پیرا ہوں، وہ حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قوت برداشت عطا کرے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے جب یہ کہا تو اس بوڑھی عورت نے وہاں سے کہا کہ حضور والا مجھے اتنا بتا دیے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کب ہوا ہے،
اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں بار بار دستک دیتے رہو دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دروازہ کھل جائے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بحث نہیں کی تھی، میری شان میں تم نے اس طرح گستاخی کر دی ہے، میرے اتنے مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، ابھی میں ایک کو اشارہ کروں تمہاری بےزتی کر دے گا، تمہاری یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری ممبر سے نیچے آ گئے، فرمایا کہ کاش مجھے اتنا علم بھی نہیں، مجھ سے زیادہ یہ عورت جانتی ہے اللہ کی معرفت کیا ہے، مجھ سے زیادہ یہ عورت، یہ بوڑھی ماں جانتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، اس کی معرفت کو جانتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے۔ تو یہ اولیاء اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، ہر کسی سے بحث بھی نہیں ہوتی، ہر کسی سے الجھا بھی نہیں جاتا، ہر کسی سے الجھا بھی نہیں جاتا، اور اپنے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ آپ کے خلاف لوگ پروپیگنڈے کرتے رہیں گے، اور پروپیگنڈا اگر آپ کے خلاف ہوتا بھی ہے تو اس کا بھی حوصلے سے جواب دیا کریں۔ حضرت فخر جہاں دلی کے بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا کمال یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہی آتا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا۔ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اے پروردگار یہ اولاد کا سوال ہی آیا ہے، اسے اولاد عطا فرما۔ اب یہ نہیں کہتا نا کہ تم نے شرک کر دیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں حدیث پاک سنائی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ نا، دلوں کو سنبھال کے جاؤ، اور جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو پھر زبان کو سنبھال کے جاؤ۔ جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے جاؤ، جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو سنبھال کے جاؤ۔ کیوں؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت فخر جان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نور سے پہچان لیتے، جان لیتے کہ یہ کون سا سوال لے کر آیا ہے، کوئی حاجت لے کر آیا ہے، اولاد کا سوال ہی آیا ہے، تو اسی ٹائم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار اسے اولاد عطا فرما، پروردگار اس کی یہ مشکل آسان فرما۔ تو وہ کمال حضرت فخر جان رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا، اور عروج تھا، اتنا عروج تھا کہ لاکھوں مرید بنتے گئے، ہزاروں سے لاکھوں مرید بنتے گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے دل کے اندر کڑن محسوس ہوئی کہ اب یہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کے پیچھے لگیں گے، تو میرا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ تو اس نے پروپیگنڈا کیا، اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک فاحشہ عورت کو بلایا، کہا کہ اتنے پیسے تمہیں دوں گا، جا کے تم نے اس اللہ کے ولی کو صرف بدنام کرنا ہے، اللہ کے ولی کو بدنام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ پلان کیا تھا؟ سارے پیسے دے دیے، کہا کہ تم یا کہہ دو کہ اس نے میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی مسجد میں خطیب بھی تھے، جب وہ نماز پڑھا کر سیڑھیاں اتر رہے تھے، یہ فاحشہ عورت وہاں پہنچ جاتی ہے، سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہے، اور کہا، جیسے ہی فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ اترے نا، اس نے سلام کیا اور بڑی عاجزی سے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ جو کمر میں آپ کا درد تھا ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ اب سارے مرید حیران ہیں کہ یہ عورت تو کافی عرصے سے جانتی ہے حضرت صاحب کو، اور جس طرح یہ حال حوال لے رہی ہے لگتا ہے یہ بہت قریب ہے۔ تو حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ سر ہلاتے گئے، سر ہلاتے گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ سر ہلاتے گئے۔ اس کے بعد اس فاحشہ عورت نے کہا کہ حضور والا، یہ جو سکے، اس نے کچھ سکے نکالے کہ یہ کھوٹے سکے، یہ جو رات آپ میرے پاس آئے تھے نا، رات آپ میرے پاس آئے تھے، جو سکے دے کر گئے تھے وہ سکے تو کھوٹے نکلے، آج میں بازار گئی وہاں دکھائے یہ سارے سکے کھوٹے، یہ اپنے واپس لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، سارے مقتدی پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، جو نماز پڑھ کے بھی جاتے ہیں پھر باہر جا کے گلہ کریں گے، 100 عیب نکالیں گے۔ اور سارے مرید پکے نہیں ہوتے کہ جو آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، کوئی تہمت لگ بھی جائے اس کے باوجود کہیں کہ نانا میرا پیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچے تھے نا وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو بڑی ہستی سمجھا تھا، اسے بڑا بزرگ سمجھا تھا، ہمارا پیر و مرشد تو اتنا ہستی کا مالک تھا، یہ کیا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، کیا اس طرح کا ہے ہمارا پیر؟ اللہ اکبر۔ حضرت فخر جان رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہیں، آپ کا حوصلہ دیکھیے، ہمت دیکھیے، آپ وہیں کھڑے ہیں،
آپ نے کوئی اور جملہ نہیں کہا. جب عورت نے یہ کہا نا کہ یہ سکے اپنے لے لو، یہ کھوٹے ہیں، حضرت فخر جان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک جملہ کہا. آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ بیٹی، او میری بیٹی، او میری پیاری بیٹی. چند سکے آپ نے نکالے، کہا کہ اگر تجھے سکوں کی ضرورت ہے نا، یہ سکے رکھ لے، یہ سکے رکھ لے، اور اگر پھر کبھی ضرورت ہو تو فخر جہاں کے دروازے پہ پھر آ جانا، سکے مل جائیں گے، سکے مل جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت فخر جان رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ جملہ، اب عزیزان محترم آپ خود سوچئے، جہاں سینکڑوں مرید آپ کے ارد گرد ہوں، کوئی آپ کے خلاف ایسی بات کرے تو ایک تو مرید ہی اس طرح ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو یہ پیر ہی ایسا ہے. لیکن قربان جاؤں، جو کچے تھے وہ تو چلے گئے، جو پکے تھے وہ کھڑے رہے. فخر جہاں نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بیٹی اگر تجھے سکوں کی ضرورت ہے یہ سکے رکھ لے، اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو فخر جہاں کے دروازے پہ آ جانا، سو تمہیں سکے مل جایا کریں گے. لیکن یہ پروپیگنڈا میرے خلاف مت کر، یہ ڈرامہ بازیاں میرے خلاف مت کر، یہ چال میرے خلاف مت چل. بس یہ کہہ کر جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اترے، اللہ اکبر، وہ فاحشہ عورت وہیں کھڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دوڑ کر آپ کے قدموں پر گر جاتی ہے، دوڑ کر قدموں پر گر جاتی ہے. کہا کہ آج تک مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں کہا، میں ایک فاحشہ عورت ہوں، میں بد چلن عورت ہوں. آج تک کسی نے مجھے اپنی بہن نہیں کہا، اپنی بیٹی نہیں کہا، میرے سر پہ کسی نے کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا. اے فخر جہاں، آج تو نے مجھے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے بلایا ہے، تو پھر آج میں تجھے بیٹی بن کر دکھاؤں گی. پورے دلی شہر میں اگرچہ میرا کوٹھا ہے، بدنام زمانہ جگہ ہے، لیکن وہاں جا کر رب کے سجدے وہ ادا کروں گی کہ وہاں رب کے نام کے آذان گونجے گی اور اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، اور پوری دلی کو بتاؤں گی کہ میں فخر جہاں کی بیٹی ہوں. پوری دلی کو بتاؤں گی کہ میں فخر جہاں کی بیٹی ہوں. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، کاش کہ ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں اور کچھ سیکھیں ان سے کہ جس طرح کی وہ صفات تھی، کیا ہمارے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہے کہ نہیں، یا ہم نے کبھی کوشش کی ہے. ہم جب زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں اور کہلاتے کس کے مرید ہیں. تو عزیزان محترم، کبھی سوچئے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ سے ہمیں کچھ فیض ملے، اللہ والوں سے، آج جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی اپنے گریبان پہ جھانکیے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے اور اپنے مسلوں کو آباد کرتے. کاش کہ ہم مسلے بھی آباد کرتے. ہم نے سمجھا کہ دست بیعت ہو گئے، اب نہ ہم پر نماز فرض ہے، نہ ہم پر روزہ فرض ہے، نہ ہم پر حج زکوٰۃ فرض ہے، نہ ہم پر کوئی شرعی احکام لگتا ہے. نہ میرے ساتھیو، دست بیعت ضرور ہو جاؤ، لیکن اپنے مسلوں کو آباد کرو. مسلوں کو جب آباد کرو گے، اللہ کا کرم ضرور ہوگا. اور مسلے ایسے آباد کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج پر گیا، طواف ہو رہا تھا اور صدائیں آ رہی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے لبیک، پھر آواز آتی ہے لا لبیک. حضرت خواجہ سے فرماتے ہیں، میں قریب ہوا، میں نے اس شخص کو دیکھا، کہا کہ کون سا گناہ کیا ہے، یہ سن نہیں رہے کہ آواز کیا آ رہی ہے، تو لبیک کہتا ہے، وہاں سے لا لبیک کی صدا آتی ہے. کہا ہاں سن رہا ہوں. تو خواجہ خالد صاحب نے فرمایا، سن رہے ہو یہ چیز؟ کہا کہ ہاں سن رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ نہیں، میں 24 سال سے آ رہا ہوں، 24 سال سے آ رہا ہوں، اور ہر سال یہی صدا آتی ہے لا لبیک لا لبیک. لیکن مجھے اتنا بتا دے، میرا کوئی اور رب ہے؟ کوئی اور رب ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ میرا رب تو یہی ہے نا، آخر اسی کے پاس آنا ہے، اسی سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں. اگر کوئی رب اور ہے تو بتا دو، کوئی اور دروازہ ہے تو بتا دو. خواجہ صاحب فرماتے میری چیخ نکلی، پھر ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تجھے معلوم نہیں ہے، ہاں یہ ہر سال آتا ہے، اسے یہ صدا بھی سننی پڑتی ہے، لا لبیک کہ تو حاضر نہیں ہے، جا تیرا حج قبول نہیں ہے. اگر پہلی مرتبہ اسے کہہ دوں یہ دوبارہ نہیں آئے گا، یہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر سال آتا رہے، میں چاہتا ہوں یہ ہر سال آتا رہے. اور اے خواجہ تجھے معلوم نہیں، اسی کی لبیک پر میں ساروں کے حج قبول کرتا ہوں.
اسی کے لبیک پر تو میں ساروں کے حج قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اپنے مسلوں کو آباد کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے مسلوں کو آباد کیجئے۔ جس سجدے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا دیا تھا، وہ سجدے ہم نے چھوڑ دیے، اور جس نیزے پر آپ کا سر انور رکھا گیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وہ قرآن کی تلاوت بھی ہم سے چلی گئی، وہ سجدے بھی چلے گئے۔ کہنے کو ہم حسینی ہیں، کہنے کو ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، کہنے کو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، کہنے کو ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہ اولیاء اللہ کی سیرت کی ایک رمق نظر آتی ہے، نہ صحابہ کرام کی سیرت کی ایک رمق نظر آتی ہے، نہ حضور کی سیرت کی ایک رمق نظر آتی ہے، نہ اہل بیت کی سیرت کی ایک رمق نظر آتی ہے۔ تو بتاؤ ہم کس اینگل سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کس اینگل سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کس اینگل سے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جو تعلیمات ہمیں اولیاء اللہ نے سکھائی وہ تعلیمات ہم بھول گئے، ہم بھائی بھائی سے لڑ گئے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، رشتہ دار کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اولیاء اللہ تو وہ تھے جو خیروں کو بھی سینے سے لگایا کرتے تھے، صحابہ وہ تھے جو حبشہ سے آیا اسے بھی سینے سے لگایا، جو روم سے آیا اسے بھی سینے سے لگایا، لیکن ہم سے اپنا بازو برداشت نہیں ہوتا، ہم سے اپنا خون برداشت نہیں ہوتا، ہم سے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے اندر خون اتنا گرم ہے، ہمارے اندر اتنا جوش ہے کہ کوئی باپ اگر بات کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ماں اگر کوئی بات کہہ دے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، بھائی اگر کوئی بات کہہ دے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ پھر جانا کہاں ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت میں جانا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں تمہیں یہ ملے گا، نانا میرے ساتھیوں ساری زندگی اگر وہاں پڑے رہے خدا کی قسم ایک چیز نہیں ملنی، ہاں تب تمہیں ملے گی جب دل کا برتن سیدھا کر کے جاؤ گے۔ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلات آسان ہو ساریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔